الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے تئیں جو حالات ہیں، مخصوص طور پر مخصوص طبقے نے کچھ مخصوص افراد کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور بازاروں کے اندر بے لگام چھوڑا ہوا ہے، جو گاہے بگاہے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اہل اسلام کے قلوب کو مجروح کرتے ہیں، جن کا کام ہی صرف یہی ہے. کبھی وہ قرآن مبارک پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہمارے اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے مشن پر ان کی زبان درازی ہوتی ہے، یا ان کے مقدس ناموں کے ساتھ ان کی زبان درازیاں ہوتی ہیں. اسی سلسلے میں آج ایک ویڈیو واٹس ایپ کے ایک گروپ کے اندر دیکھی، جس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں نہایت ہی غلیظ ترین گفتگو کی گئی ہے. چونکہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہے، اسلام کی مخالفت کے اس میں یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور یہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں. یہ بات طے ہے کہ ان کے ساتھ منظم سازشیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تنظیمیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر کوحرام مچا دیا ہے اور اس ملک کے اندر لوگوں کو نفرتوں میں بانٹ دیا ہے. انہی لوگوں میں سے ایک بیوڑا اور جس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر جو شاید سوچ اور فکر سے خالی ہے، چونکہ دنیا کے اندر اللہ کا جو نظام ہے، اللہ پاک نے ہر انسان کو قضاء حاجت کے لیے ایک خاص نظام رکھا ہے. وہ اپنی حاجت کو، اپنا پیشاب پاخانے کی جگہیں ان کے لیے مخصوص ہیں. لیکن کچھ لوگ دنیا کے اندر، کچھ طبقے دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قضاء حاجت اس جگہ، جو مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں سے پوری نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے منہ سے قضاء حاجت پوری کرتے ہیں. ان کے منہ سے پیشاب اور پاخانے جیسے غلیظ ترین چیزیں نکلتی ہیں. انہی بھڑوں اور انہی کتوں میں سے ایک کتے کی جو ویڈیو میں نے سنی ہے، شروع کے اندر 2-4 الفاظ میں سن پایا ہوں، اس کے بعد میں اس ویڈیو کو نہ سن پایا نہ میں اس کو دیکھ پایا ہوں. لیکن یہ پیغام جو میرا ہے صرف اسی لیے ہے کہ یہ پیغام اس بکواسی اور اس بھڑوے اور اس انسان نما جانور تک پہنچ جائے کہ جس شخص نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص تیرے اس منہ کو ضرور بالضرور پاخانے کی جگہ بنا دے گا. اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، چونکہ فرمان ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے اولیاء کرام سے دشمنیاں لی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اعلان جنگ کرتے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ تیری زبان کو کیڑے پڑیں گے، تیری لاش کو کتے کھائیں گے، اور نوچ نوچ کے تیری موت اتنی عبرتناک اور خطرناک ہوگی کہ جس کو دیکھ کر پورے تجھ جیسے کافر زندیق عبرت کا نشان بنیں گے اور وہ اس سے عبرت پکڑیں گے. یا تو تم لوگوں نے جو اس ملک کے اندر جو دہشتناک صورت اختیار کی ہے،
دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اس ملک کے تباہی کا وقت آ چکا ہے، یا تم جیسے کتے اس ملک کے اندر اب صاف ہو جائیں گے، اور تم جیسے ناپاک لوگ، تم جیسے گدھے لوگ، تم جیسے انسان نما جو جانور لوگ ہیں، ان کا اختتام اس ملک سے ضرور ہونے والا ہے۔ یہی ان حرکتوں سے اور تمہاری ان چیزوں سے یہی چیز ظاہر ہو رہی ہے، اور اللہ پاک کی ذات سے یہی امید ہے، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہے، وہ نزدیکی حاصل ہے، جن کو الفاظ میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایمان والوں کی، مومنین کی، مسلمانوں کی، اور جو اولیاء کرام کا تقدس جن کے دل کے اندر ہے اور جو جانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کی ذات اقدس ان سب اہل ایمان کی روح ہے، وہ ان کے دلوں میں بستے ہیں، اہل ایمان کی جان ہے، اہل ایمان کے سرتاج ہے، اہل ایمان کے آقا ہے۔ اہل ایمان ہی کیا بلکہ غیر مسلم لوگ جن کے اندر عقل ہے، جن کے اندر حس ہے، جن کے اندر انسانیت ہے، وہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا سمان کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور عظمت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ تو جیسے کتے جو دنیا کے اندر جنہوں نے جنم لیا ہے، جن لوگوں نے، تم لوگ تو صرف اس قصد میں ہو، تم لوگوں کی نیت یہی ہے اور تم لوگوں کی سوچ یہی ہے، تم لوگوں کا مشن یہی ہے کہ تم دنیا کے اندر انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہو، انسانیت کو جو ہے انسانیت کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ تمہاری تنظیمیں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی، تم جیسے گدھے لوگ، تم جیسے انسان لوگ، چاہے تم، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے اور شاید تجھ سے زیادہ بہت لمبی زبان میرے منہ کے اندر ہے، مگر مجھے ایک بات کا احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس نبی پاک، اس نبی محترم کا امتی ہوں جو اس دنیا کے اندر امن کا دین لے کر آئے ہیں، سچائی کا دین لے کر آئے ہیں۔ تو جس طرح تو نے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور ان کے مدفن کی گستاخی کی ہے، میں چاہتا تو میں تیری مندر کی گستاخی کر سکتا تھا، تیرے مذہبی کتابوں کی گستاخی کر سکتا تھا، لیکن مجھے میرا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں تجھے ضرور میں یاد دلاؤں گا اور تجھ تک یہ پیغام ضرور پہنچے کہ تو اپنی خیر منا لے، تیرا منہ جو ہے وہ دنیا کے تمام گٹروں سے بدتر ہے، پیشاب سے بدتر ہے، تیرا منہ جو ہے پاخانے سے کی جگہوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ تو نے اللہ سے جنگ مول لی ہے، تو نے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں وہ گستاخانہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ اب تیری موت انشاءاللہ اس دنیا میں عبرتناک موت ہوگی، اور تیرا انجام اس دنیا کے اندر ایسا انجام ہوگا کہ پوری دنیا تیرے انجام کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، کیونکہ تو نے اللہ کے اس ان نیک بندے کی، اللہ کے اس ولی کی کہ جن کو اللہ کا قرب ایسا حاصل تھا کہ جس قرب کو دیکھ کر اس دور کے غیر مسلم اور مشہور جادوگر جوگی جے پال، جس نے حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مناظرے بازی بھی کی، لیکن آخر کار
उस शख्स को तेरे जैसे कुत्ते वहां पर कहीं उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। वो लोग तो अपने लिहाज से मजहब को मानने वाले जानने वाले थे, लेकिन आखिरकार वो हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि के कदमों पर उसको भी गिरना पड़ा। तो तुझे मैं ये पैगाम देता हूँ और तुझे मैं ये सुलह देता हूँ कि अपनी बची खुची जिंदगी की तू खैर मना ले, और जिनके इशारों पर तुझ जैसे कुत्ते चलते हैं वो तंजीमें सफाए हस्ती से मिटने वाली हैं, और इस दुनिया से दुनिया के अंदर उनका कोई नाम लेवा तक इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। जिन औलियाए किराम के पीछे तुम लोग पड़े हो, जिन औलिया के मिशन के पीछे तुम लोग पड़े हो, जिस इस्लाम और मजहब के पीछे तुम पड़े हो, इसके पीछे आज तक बड़े बड़े फिरौन पड़े, बड़े बड़े ज्वाला पड़े, बड़े बड़े अबू जहल पड़े, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नेस्तो नाबूद करके रख दिया है। इंशाअल्लाह इसी तरह तुम लोग भी, तुम्हारे संगठन भी, तुम्हारी तंजीमें भी, तुम्हारी जमातें भी सफाए हस्ती से मिट जाएंगी और कोई नाम लेवा तक नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा वो इबरतनाक अंजाम करेंगे कि तुम्हारी 7 नस्लें कांप जाएंगी। और मेरी आखिरी गुजारिश अपने उन भाइयों से है जो इन औलियाए किराम से मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो हमारे मजहब के लिहाज से मिलने वाले भाई हों या हमारे भले ही वो मजहबी लिहाज से हमारे जो है मजहब के मानने वाले न हों, बल्कि किसी भी मजहब के मानने वाले हों, उनको जो है मेरा ये मोहब्बत भरा पैगाम है कि आपके दिल के अंदर जिस तरह औलियाए किराम का तक़द्दुस पैवस्त है, चूंकि इस शख्स ने कोशिश की है, शायद जो मुझे इन अल्फाज से समझ में आया कि गैर मुस्लिम भाइयों को जो हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुकद्दस मदफन पर जाते हैं, उनको कोशिश की है वरगला कर कि इन मुसलमानों के मदफनों पर मत जाया करो, बल्कि मंदिरों में जाया करो। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि औलियाए किराम के तक़द्दुस को और अजमत को अपने दिलों के अंदर भरपूर पैवस्त रखें। इसका सिला जो है वो अल्लाह की रजा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आप जो सामने देख रहे हैं पूरा नज़ारा, ये दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर का स्थान है पुष्कर। और ये कुख्यात आतंकवादी, आतताई, विधर्मी, पिशाच, नराधर्म, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन हरामखोर चिश्ती की दरगाह से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हिंदू उस आतताई, अत्याचारी, दहशतगर्द आतंकवादी की कब्र में, जिसको कीड़े खा गए सड़े हुए, उसकी मजार पर जाते हैं और चादर चढ़ा के आते और करोड़ों रुपए का वहां पर फंड देते। और ये स्थिति देखिए आप, यहाँ पर पुष्कर पे कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई धार्मिक गतिविधियों को कोई बढ़ावा नहीं, लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरी दुनिया का हिंदू समाज, सेकुलर हिंदू समाज इकट्ठा होकर के और अरबों रुपए का डोनेशन देता है, और वो डोनेशन फिर देश विरोधी गतिविधियों में लगता है। इसलिए मेरा पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से जो आतंक के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पुष्कर आइए। पुष्कर में आप आएंगे तो वो पैसा देश, धर्म और अच्छे कार्यों में, समाज सेवा के कार्यों में जाएगा। और आप अगर अजमेर जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे राक्षस की कब्र पर, तो आपका पैसा देश के विरोध में लगने वाला है। ये आप लिख करके रख लीजिए। और ये आतताई दहशतगर्द आपके घरों में घुस जाएंगे एक दिन। इसके लिए एक भी चवन्नी हरी चादर पे मत पटकना, एक चवन्नी तक, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए का जो आप फंड देते हैं वो पुष्कर में दीजिए। पुष्कर में आइए। यहाँ पर कोई मुसलमान दिखता आपको? एक कठमुल्ला कट्टरवादी मौलवी आपको यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन करोड़ों हिंदू समाज के माँ बहन बेटियां और भाई लोग वहां पर जाकर के हरी चादरें चढ़ाते हैं। और वो एक एक चादर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ती है।
اس لیے آپ سے ونمر نویدن ہے کہ اجمیر نہیں جائیے، پشکر جائیے. اگر ان میں اتنا ایکتا کا بھاو ہے، سم بھاو ہے، ایک دوسرے کے دیوتاؤں کے پرتی آستھا کا بھاو ہے، شردھا کا بھاو